السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ طبیعتیں ٹھیک ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو مٹر لگا رکھے ہیں، جب ان کو پھول آ جاتا ہے، جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پھول ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں میرے مٹروں کو، تو جب یہ پھول آ جاتا ہے تو یہ پھول گر کیوں جاتا ہے؟ یا یہ ہوتا ہے کہ پھول آ جاتا ہے، اس کے بعد مٹر بھی بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کا خول بن جاتا ہے، لیکن وہ خول اندر سے خالی ہوتا ہے، صحیح طرح اس کے اندر مٹر لگتا نہیں ہے، پھل موٹا تازہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجوہات ہم آپ کو بتائیں گے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو موٹا تازہ کیسے کرنا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کون سی ٹپس ہیں جس کی وجہ سے پھل آپ اچھا لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو خوشبو لگا کے سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو میرے دوستو، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پودوں کے اوپر پھول آ چکا ہے، پھول کھل چکے ہیں، پھول بن رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پھر پانی آپ نے اس کو کم دینا ہے۔ جیسے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو پھول آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے ان کو صرف 2 پانی دیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی گروتھ اچھی ہے اور ان کی اوپر پھول بھی آ رہے ہیں، ان کا انشاءاللہ پھل بھی آگے بنے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو پانی ذرا پورا دینا ہے، زیادہ نہیں دینا اس کو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے پھول اس کو آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس کی جناب گوڈی کرنی ہے اچھے طریقے سے، ہلکی ہلکی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے یہ ساری یہاں پہ اوپر گوڈی ان کی کر دی ہے۔ آپ نے جناب ان کی ہر 15-20 دن کے بعد جناب آپ نے ہلکی ہلکی ان کی گوڈی کرنی ہے، ایک ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جناب جب ان کو پھول آنا شروع ہو جاتا ہے، پھل آنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ نے دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے، اگر آپ نے گملے کے اندر یا ٹوکری کے اندر یا گرو بیگ کے اندر، میں نے تو کھلی زمین کے اوپر لگا رکھے ہیں، تو آپ نے ان کو جناب ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پہ دھوپ پڑتی ہو۔ جب سورج نکلتا ہے تو ایسی جگہ آپ رکھیں جن کو ان کو جو ہے دھوپ براہ راست ان کے اوپر آئے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو رات کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں شاپر وغیرہ یا شیڈی ایریا میں رکھنا، نہیں، یہ سردیوں والی سبزی ہے، تو آپ نے ان کو جناب وہاں پہ رکھنا جہاں پہ رات کو فل تریل، کورا، ککر، جو مرضی ان کے اوپر پڑے، فل سردی کے اندر رہیں، جنہوں تریل پنجابی چاندے نے، تو پھر بھی یہ ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سردیوں والی سبزیاں، ان کو چھاؤں کے اندر آپ نے نہیں رکھنا، رات کو ٹھنڈ کے اندر پڑے رہیں اور دن کو ان کے اوپر جناب دھوپ پڑے، انشاءاللہ آپ کا پھل اچھا ہوگا۔ اور اس کے بعد جناب آپ نے چوتھا یہ کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جناب ان کو جب یہ پھیلنی شروع ہو جائے تو آپ نے ان کو جناب کسی نہ کسی شے کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یہ بینگن کا پودا تھا، کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں تو یہ سوکھ چکا تھا، تو میں نے جناب اس کو اکھاڑ کے یہاں پہ لگا دیا ہے۔ یہ جناب دیکھ رکھتے ہیں بھنڈی کا ہے، تو میں تنا اس کو میں نے اٹھا کے یہاں رکھ دیا اور ان کے اوپر میں نے یہ بیلیں چڑھا دی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پھل خراب نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو نیچے پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے ان کو پھل چڑھ رہا جو یہ پھیل رہی ہیں، تو آپ ان کو کسی بھی چیز کے اوپر چڑھا سکتے ہیں، کسی لکڑی کے اوپر، کسی تنے کے اوپر یا کسی رسی کے ساتھ آپ ان کو اوپر باندھ سکتے ہیں تاکہ فنگس اٹیک نہ ہو۔ اور آخری کام یہ کرنا ہے کہ جب پھول آپ کا بننا شروع ہو جائے، پھول کے بعد پتیاں بننی شروع ہو جائے، مٹر بننا شروع ہو جائے اس کی، تو آپ نے جناب ان کو دینی ہے کھاد۔ وہ کھاد آپ پوٹاش دے سکتے ہیں، کیونکہ پوٹاش جو ہے وہ پھل کو موٹا کرتی ہے، تازہ کرتی ہے، اس کی گروتھ کو اچھا بناتی ہے، پھل بہترین ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے، تازہ بہترین جمبو سائز کا پھل ہوتا ہے۔ آپ اس کو پوٹاش دے سکتے ہیں، یا اگر آپ وہ پیسے نہیں لگانا چاہتے، فری میں لگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جناب آپ کے گھر کے اندر جو ویسٹ ہوتا ہے، پھلدار، پھولدار سبزیوں کے جتنا بھی کچرا ہوتا ہے، جب آپ اس کو ڈی کمپوز کے لیے جب اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں نا، تو وہ جو پانی ہوتا ہے وہ نکال کے آپ ہر 15 دن کے بعد ان کو دے سکتے ہیں۔ اس سے جو آپ کے پودے کی گروتھ اچھی ہوگی اور پھل بھی اچھا لگے گا اور پھل موٹا تازہ بہترین ہوگا جناب۔ جب آپ مٹر بن جائیں تو پھر آپ اس کا جناب سالن بنائیں، مٹر پلاؤ بنائیں جناب، بریانی بنائیں جناب، مٹر قیمہ بنائیں جناب، جو مرضی بنائیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بھائی کو دے اجازت، ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک نہیں، بھائی کو دے اجازت، اللہ حافظ۔ بھائی کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔